بولنا چاہیے کہ ہندو مذہب کے خد و خال کیا ہے، ہمارے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا رہی ہے، اب ہمارے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہمارا ان کے ساتھ ایک ٹکراؤ رہا ہے، رہے گا، اور جب تک آخری ہندو موجود، اسلام نے تو رہنا ہے، آخری مسلمان نے تو ہر حال میں رہنا ہے، جب تک دنیا میں آخری ہندو موجود ہے اس وقت تک ہمارے لیے اس کو سمجھنا، اس کے مزاج کو سمجھنا، اس کی نفسیات کو سمجھنا، اس کے مذہب کو سمجھنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں تو کیسے دیں، اور اس کو اس کے مذہب سے اپنے دین کی طرف بلائیں تو کیسے بلائیں۔ یاد رکھیے اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، بلند ہے اس پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اسی لیے اسلام حضور کو بھیجا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، دلائل کی بنیاد پر ہمارا دین سارے دینوں پر غالب ہے۔ میں یہاں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ 10-15 منٹ جو ہیں وہ سوال و جواب کے اگر کوئی ہے تو کر لیتے ہیں اس سلسلے میں، اور کچھ مشورہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اگلے درس میں ہم یہودیت پہ بات کریں گے، اس سے اگلے میں عیسائیت پہ بات کریں گے۔ عیسائیت ہمارے یہاں موجود ہے لیکن یہودیت یہاں عملاً موجود نہ صحیح، لیکن پوری دنیا میں یہودیت نے جو ناچ نچوایا ہوا ہے ساری قوموں کو وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے انکار ختم نبوت پہ، اور انکار ختم نبوت میں سب سے پہلے اثنا عشری آتے ہیں، ان پر گفتگو کریں گے، پھر قادیانی آتے ہیں ان پر گفتگو کریں گے، اور انہی سے آب و دانہ لے کر جن کو مسالک ہم کہتے ہیں، یہ مذاہب ہیں، ان کے مقابلے میں جن کو ہم مسالک کہتے ہیں ان مسالک نے بھی انہی سے سب کچھ لے کر ہمارے اسلام کے معاشرے کو اور اسلام کی تہذیب کو خراب کرنا چاہا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے اصلی اعتقادی مرکز سے ہٹا کر مشرکانہ اور مبتدعانہ رسومات میں مبتلا کیا ہے۔ اس لیے ان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے وقت کا اور اپنے اپنے ذمے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معذرت میں اس بات پر چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہو گیا کہ میں نے آج کچھ گفتگو کر لی۔ میں کئی دن سے بیمار ہوں، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں گا، لیکن ناغہ کرنا اور پہلے ہی مرحلے پر یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ گفتگو ہو گئی، یہ بہت اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اب میری ہمت جواب دے گئی۔ آپ نے دیکھا کہ گفتگو کے دوران بھی میرے لفظ ٹوٹتے ہیں اور میں جو ہے وہ روانی کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکا۔ بہرحال اب مجھے یہاں بیٹھ جانے کی بھی اجازت دے دیں، میں آپ کے احترام میں ہی کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا تھا۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ اگر کوئی سوال ہو اس سلسلے میں تو وہ کر لیں، دوسرا یہ کہ یہ مشورہ کر لیں آپس میں بیٹھ کر کہ یہ جو مولانا محمد مظہر محمود صاحب نے، مولانا منور صاحب نے، مولانا محمد ماجد صاحب اور اسامہ حقانی صاحب نے آپس میں مشورہ کر کے یہ ترتیب دیا ہے، یہ ترتیب 9 بجے سے 11 بجے تک کی ہی مناسب ہے، یا اسے 8 سے 10 کیا جائے یا 10 سے 11 کیا جائے، کوئی جو ترتیب آپ اپنے لیے آپ زیادہ مناسب اور بہتر سمجھتے ہیں، جس میں زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو فائدہ بھی ہو اور آسانی بھی ہو، تو وہ آپ ترتیب قائم کر لیں۔ میں انشاءاللہ اپنے ذمے جو کام ہوگا اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے وقت کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔